بھائی تو بہنوں کی حفاظت کرتے نظر آتے ہی ہیں، لیکن کیا بہنیں بھی بھائیوں کی حفاظت کرتی ہیں؟ جنگ اجنادین ہے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک شاہ سوار تیزی اور تندی کے ساتھ حملہ آور ہے، دشمنوں کی صفوں میں گھستا چلا جا رہا ہے، نقاب کے اندر چہرہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لمبے گیپ کے بعد حاضر خدمت ہوں کہ یہ لمبا عرصہ کن کاموں میں گزرا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ الحمدللہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال ہمارے درمیان موجود رہے، ہم ان کی صحبت سے فیض اٹھاتے رہے، اور انشاءاللہ تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا، ان کا جو بھی انٹرویو ہے وہ بھی آپ کے پیش خدمت ہوگا۔ لیکن اس وقت جس صحابیہ کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں اپنی سیریز روشن ستارے روشن صحابیات کی، اس میں تو ان کا نام تو میں بھی آپ کو بتاؤں گی ہی، لیکن در حقیقت یہ عزم و ہمت کی وہ داستانیں ہیں کہ جن کا ذکر میں آپ سے اکثر کرتی رہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم امت کی بیٹیاں، ہم امت کی مائیں، ہم مسلمان عورتیں ان کے نقش قدم پہ چلیں جنہوں نے بہادری کے جھنڈے ایسے گاڑے تھے کہ مرد بھی، اور خاص کر خالد بن ولید جیسے مرد بھی حیران تھے، نہ صرف حیران تھے بلکہ اش کر اٹھتے تھے ان کی جرأت اور بہادری پہ۔ دنیا میں آپ نے بہت سارے خطبات سنے ہوں گے، بہت ساری ایسی تقاریر سنی ہوں گی جو خون گرما دینے والی ہیں، لیکن ان میں بہت کم نام خواتین کا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کے زور خطابت نے ایک سما سا باندھ دیا، ایمان کو جگمگا دیا، غیرت کو ابھار دیا، اور مردوں کی کمک آنے سے پہلے ہی انہوں نے کفار کا صفایا کر دیا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ذکر میں آپ کو بتاؤں گی پارٹ 2 میں، وہ تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا سوائے چند ہسٹری کی کتابوں میں۔ ریسرچ کرنی پڑی اور پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا مواد جمع کیا ہے۔ آئیے اس مواد کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ خولہ بنت ازور وہ عظیم خواتین میں سے ایک خاتون جن کی جرأت، عزم و ہمت قیامت تک ہم مسلمان خواتین کے لیے ایک مینار نور بنی رہے گی۔ ان کے تعارف سے پہلے ان کے بھائی زرار کا تعارف ضروری ہے۔ زرار ابن ازور جن کا لقب ننگے بدن والا تھا، دشمن ان کے نام سے نہ صرف کانپتے ہی نہ تھے بلکہ ان کے سامنے آنے تک سے کتراتے تھے۔ سارے فوجی جس وقت زرہ اور جنگی لباس میں یہ جنگ لڑ رہے ہوتے تو یہ بنا ان تمام چیزوں کے بلکہ یوں کہیے اپنا کرتا تک اتار دیتے، لمبے بال لہراتے اور چمکتے بدن کے ساتھ میدان میں اترتے، ان کے پیچھے دھول اور آگے کفار کی لاشیں نظر آتی۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اپنے بہنوں کے معاملے میں زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، باغیرت ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اپنی بہن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے ارد گرد موجود رہتے ہیں۔ لیکن زرار ایک ایسے بھائی تھے کہ جنہوں نے اپنی بہن کو یعنی خولہ بنت ازور کو خود کے طور پہ ایسی ٹریننگ دی تھی کہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکیں، نہ صرف اپنی حفاظت کر سکیں بلکہ اپنے ارد گرد کے اور اپنی امہ کی بھی حفاظت کر سکیں۔ ایک ایسا بھائی جس نے اپنی بہن کو تمام جنگی حربے سکھائے، چاہے اس میں تیر اندازی ہو، نیزہ بازی ہو، یا جنگ کے میدان میں الٹ پلٹ کر کے حملہ کرنا ہو، گھڑ سواری ہو، یا جنگ سے متعلق حکمت عملی ہو۔ یہ وہ بھائی تھے کہ جنہوں نے اپنی بہن کو ان تمام معاملات میں انتہائی طاق کیا تھا۔ یہ بنو اسد کے ایک قبیلے کے سردار کے ہاں پیدا ہوئیں، اولین اسلام لانے والوں میں سے تھیں۔ ان کو گریٹسٹ فیمیل سولجر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھیں۔ پہلے ہی اپنے بھائی کے ساتھ جنگ میں زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کیا کرتیں، پانی پلاتیں، ان کے گھاؤ دیکھتیں، ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم تھی۔ گویا ہم ان کو فلورنس نائٹنگیل یعنی مسلمہ فلورنس نائٹنگیل کے طور پہ جان سکتے ہیں۔ آج کا جو سیریا جارڈن ہے اس کی فاتحین میں سے تھیں۔ ان کا لباس، قد کاٹ اور پھرتی اس سے وہ خاتون نہ لگتی تھیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان میں ایک مایہ ناز ٹینک کا نام زرار ہے، اور عورتوں کی جو ریجمنٹ یونٹ ہے اس کا نام خولہ بنت ازور ہے۔ سعودی عرب میں بھی جو ایک ٹریننگ کالج ہے اس کا نام بھی خولہ بنت ازور ہے۔ اب آئیے اس واقعے کی طرف جو آج مجھے آپ کو سنانا ہے۔ یہ جنگ اجنادین کا واقعہ ہے۔ حضرت زرار حسب معمول میدان میں اترے، دشمنوں پر طوفان بن کر ٹوٹے، اتنی تیزی اور بہادری کے ساتھ ان سے لڑے کہ ان کی صفوں کے اندر ہی گھس گئے۔
دشمنوں نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کیا۔ مسلمانوں تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت زرار کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی خالد بن ولید نے اپنے خاص مجاہدین کا دستہ تیار کیا جو انتہائی بہادر تھے، اور ان کو آزاد کرانے کے لیے پورا دستہ ترتیب دیا، خود بھی تیار ہوئے اور میدان جنگ میں اندر گھسنے کا فیصلہ کیا۔ جس وقت یہ دستہ دشمنوں پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا تو خالد بن ولید نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جس کی تندی اور غضبناکی اس قدر تھی کہ دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونے لگا تھا۔ حضرت خالد نے اس کی شجاعت دیکھ کر اپنے ارد گرد کے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا، ہم تو سمجھے یہ آپ ہیں، اگر آپ نہیں ہیں تو پھر یہ کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید اس کی شجاعت دیکھ کر اشش کرتے رہے اور پھر اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس سوار کے قریب پہنچ گئے اور پوچھا، اے بہادر نوجوان، تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا گھوڑا پلٹایا اور دشمنوں میں دوبارہ گھس گیا۔ یہ دوبارہ وہاں سے نکلے، اس کے قریب گئے اور اللہ کا واسطہ دے کے پوچھا، اے نوجوان بتا تو کون ہے؟ نقاب کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی، میں خولہ بنت ازور زرار کی بہن ہوں۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت خالد بن ولید دیکھ چکے تھے کہ جب بھی وہ دشمنوں کے نرغے میں آنے لگتے تھے یہ نوجوان ان کو بچا کے نکال لیتا، اور پھر کبھی وہ آنے لگتا تو یہ نکال کے لے جاتے۔ اب جب انہوں نے ایک نسوانی آواز سنی تو اس پر خالد بن ولید نے کہا کہ آپ نے یہ زحمت کیوں کی، آپ کیوں میدان میں اتریں؟ ہم تھے اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے۔ جس پہ انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی بے حد زبردست ہے۔ انہوں نے کہا، خالد بن ولید اگر میں آپ کو پہلے سے بتا دیتی تو آپ مجھے نہیں آنے دیتے، اور میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہ کرا لوں، کیونکہ بھائیوں پر جب مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ کس قدر خوبصورت، پرعزم اور ہمت دلانے والی بات ہے۔ ایسا نہیں محسوس ہو رہا یہ جملہ سن کر کہ گویا ہم خواتین بھی کسی کام کی تو ہیں؟ اتنی ہمت اور اتنا جذبہ کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کے آگے یہ بات کہہ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ تھا خولہ بنت ازور کا جنگ اجنادین کا واقعہ۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور واقعہ جو میں آپ کو سناؤں گی انشاءاللہ۔ آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، عزم و ہمت کی داستانوں کو سنتے رہیے گا۔ آپ سے درخواست ہے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔